بنگلہ دیش میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ شیخ حسینہ واجد انڈیا کیوں فرار ہوئی ہیں اور پاکستان میں ماشاء اللہ لگنے کے کتنے چانس موجود ہیں؟ ان پوائنٹس میں ویلوگ میں بات کریں گے جی۔ السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ دیکھیں، جس طرح پاکستان میں موروثی سیاست ہوتی ہے تو یہی بیماری بنگلہ دیش کو بھی ہے، یعنی یہاں بھی خاندان اور ان کی نسلیں سیاست کر رہی ہوتی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد 2009 سے مسلسل بنگلہ دیش کی وزیر اعظم چلی آ رہی ہیں، اور وہ بیٹی ہیں شیخ مجیب الرحمان کی، جن کو بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ تو 2009 سے پہلے 2007 تک حکومت تھی خالدہ ضیاء صاحبہ کی، جن کی نیشنل پارٹی کے نام سے وہ ایک سیاسی جماعت چلا رہی تھیں، وزیر اعظم تھیں۔ 2007 میں مارشل لاء لگا تھا اور 2 سال بعد الیکشن ہوئے تھے، اس جو جیتے شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے، اور اس کے بعد سے ان کی حکومت چلی آ رہی تھی۔ جس طرح پاکستان میں کئی بار ماشاء اللہ لگے ہیں، تو بنگلہ دیش کی بھی یہی عادت رہی ہے۔ اور بنگلہ دیش جب وجود میں لایا گیا 1971 میں، اور اس کے بعد 1975 میں ماشاء اللہ لگا، 1982 میں ماشاء اللہ لگا، اور اس کے بعد 2007 میں ماشاء اللہ لگا تھا، اور اب پھر ماشاء اللہ لگ گیا ہے۔ تو جب شیخ حسینہ واجد صاحبہ وزیر اعظم بنی تو انہوں نے بنگلہ دیش کی معیشت کو بہت ہی مضبوط کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوج اور بیوروکریسی کو بھی بہت ساری رعایتیں دیں اور مراعات دیں۔ اور یہ جو پچھلے 20 دنوں میں جو صورتحال خراب ہوئی ہے، سسٹم کو بہت بڑا شوق لگا ہے بنگلہ دیش کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بنگلہ دیش میں جو سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں ان میں تنخواہ اور مراعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 حصوں میں بٹا ہوتا ہے۔ کوٹا سسٹم ہوتا ہے، ایک تہائی جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے وہ بیوروکریسی اور فوجی خاندانوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ ان کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ جو دوسرا یعنی 1/3 حصہ ہوتا ہے، وہ جو 1971 کی جنگ آزادی کے ہیرو جن کو بنگلہ دیش میں مانا جاتا ہے ان کے خاندانوں کے لیے ہوتا ہے، اور جو تیسرا تہائی ہوتا ہے وہ بنگالی عوام کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں سفارش اور رشوت کا جو بازار ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو جو بنگلہ دیش کے نوجوان ہیں ان کی کھوپڑی گھوم گئی اور انہوں نے احتجاج کیا۔ جب احتجاج کیا تو ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، اور 300 سے زیادہ نوجوانوں کی، بنگالیوں کی اس میں موت ہو گئی۔ اور شیخ حسینہ واجد سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ گئی ہیں، پاکستان سے بھی وہ بہت نفرت کرتی ہیں۔ تو جو لوگ میرٹ کا مطالبہ کر رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے، تو شیخ حسینہ واجد نے ان کو غدار کہہ دیا، وطن دشمن کہہ دیا، جس سے ناراضی اور زیادہ پھیل گئی، اور احتجاج اتنا پھیلا، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، جانیں گئیں۔ تو جو وہاں پہ فوجی افسران ہیں ریٹائرڈ، ان کی تنظیم نے اعلان کر دیا اپنے آرمی چیف سے کہ وہ حکومت کو ٹیک اوور کر لیں اور اپنی عوام کے خلاف ایکشن نہ لیں۔ تو آرمی چیف نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ فرار ہو گئی ہیں، انڈیا کے شہر اگرتلہ چلی گئی ہیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے۔ اب اس کو فرار ہونا بولیں یا ان کی جان بچانے کے لیے ان کو انڈیا بھیج دیا گیا ہے، لیکن اب جو ہے بنگلہ دیش میں ماشاء اللہ لگ گیا ہے۔ اور کب تک ماشاء اللہ لگتا ہے اور جمہوریت وہاں پہ واپس کب آتی ہے، اب دیکھتے ہیں، کیونکہ جو حالات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں ماشاء اللہ کب لگے گا اور انقلاب کب آئے گا؟ تو دیکھیں، ماشاء اللہ تو کئی بار لگا ہے، لیکن پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو ماشاء اللہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا ہے مسئلوں کا، اور کیونکہ ابھی تک کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ اور انقلاب جو ہوتا ہے نا، اس میں خون بہتا ہے اور تشدد پھیلتا ہے، تو انقلاب سے بھی ملکوں کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ بس یہ ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ چونکہ بنگالی ہی بنگالی ہیں، ایک قوم ہے پاکستان میں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، کشمیری ہیں، گلگتی ہیں، اردو بولنے والے ہیں جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو ایک قوم نہیں ہے، صوبائیت اور لسانیت بہت زیادہ ہے۔ بنگالیوں میں بنگالی ایک قوم ہے، تو انہوں نے مل کے احتجاج کیا، حکومت ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے بھی یہ احتجاج میرٹ کے لیے کیا ہے اور جمہوریت کے لیے کیا ہے، اور مارشل لاء کے لیے نہیں کیا ہے۔ تو دیکھیں، جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی جو ایلیٹ ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں بھی یوتھ بہت زیادہ ہے، اور مہنگائی سے اور بدامنی سے لوگ بہت پریشان ہیں، اور جب اس طرح کے حالات تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، لوگوں کی کھوپڑی گم جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے،
تو پھر ایک ٹریگر دبنے کی بات ہوتی ہے اور پھر نقصان ہوتا ہے ملک کا، عوام کا، اور پھر حالات اداروں کے ہاتھ سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، اور ایسی دنیا میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو ویلوگ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی کیا رائے ہے، کیا کامنٹس ہیں؟ اور اگر ویلوگ آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔